بیت المقدس یا بیت المقدس یا بیت المقدس، تینوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ بیت المقدس جس کی طرف 16 یا 17 ماہ رخ کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی نماز ادا فرماتے رہے، اس لحاظ سے یہ مسلمانوں کا قبلہ بھی ہے اور انبیاء سابقین کا قبلہ بھی۔ بیت المقدس کی سرزمین وہ سرزمین جہاں پہ انبیاء کا مسکن ہے، وہ سرزمین جو انبیاء کا مدفن ہے، وہ سرزمین جہاں قربانی دینے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، جہاں قربانی پیش کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت فرما کر تشریف لائے، وہ سرزمین جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی، وہ سرزمین جہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ کی بشارت دی گئی، وہ سرزمین جہاں پہ محراب مریم ہے، وہ سرزمین جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہ سرزمین جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے میں کلام کیا، وہ سرزمین جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تجلی سے سرفراز فرمایا، وہ سرزمین جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنا نور کی تجلی فرمائی، اور وہ سرزمین جہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت عطا کی گئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج مسجد اقصیٰ میں تشریف لا کر انبیاء کے امام بنے، اور وہ سرزمین جہاں سے حضور علیہ السلام کے آسمانی سفر کا آغاز ہوا، جہاں پہ داروغہ جہنم سے آپ علیہ السلام کی ملاقات کروائی گئی، اور وہ سرزمین جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ارد گرد اور اس کے اندر ہزاروں لاکھوں برکتیں رکھی ہیں، جہاں پر زیتون کے اور انجیر کے باغات ہیں، اور وہ مقدس سرزمین کہ جہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہوئے اور مسجد اقصیٰ میں نماز ادا فرمائی اور انبیاء کرام سے خطاب فرمایا، اور وہ سرزمین کہ جو روز حشر کا حصہ ہوگی، اور وہ سرزمین جہاں پر جنت کو سجا کے رکھا جائے گا، وہ سرزمین جہاں پہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور وہ سرزمین جہاں پہ پل صراط کو رکھا جائے گا، اور وہ سرزمین جہاں پہ میزان عمل کو نصب کیا جائے گا، وہ سرزمین کا نام بیت المقدس ہے، اور اسی میں مسجد اقصیٰ ہے، اور اسی میں حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے جو مسجد تعمیر کروائی، اور وہی سرزمین آپ کا دارالخلافہ ٹھہرا، اس کا نام بیت المقدس ہے، جو یروشلم کے شہر میں واقع ہے، اور آج اسرائیل نے فلسطین اور اس کے گرد و نواح کو اپنے حملے کا نشانہ بنا رکھا ہے، اور ہزاروں لاکھوں مسلمان درجہ شہادت پر فائز ہو رہے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کی اس وقت ذمہ داری ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کریں اور اپنے قبلہ کو بچانے کے لیے اپنی سر توڑ کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کیا مصیبت ہے کہ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، حالانکہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے وہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ تو اب جب وہاں پہ لاکھوں مسلمان کمزوروں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ان پر کیمیائی ہتھیاروں سے حملے کیے جا رہے ہیں، تو اس وقت وہ پکار رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نجات عطا فرما اور اپنی طرف سے ہمیں مدد اور نصرت کا نزول فرما۔ تو اس وقت
مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ قبلہ اول کو بچانے کے لیے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی ناموس کی حفاظت کرنے کے لیے اعلان جہاد کریں۔ یہ اس وقت مسلمان حکومتوں کی ذمہ داری ہے، اور ہم جیسے لوگ جو عام الناس ہیں وہ ان کے لیے دعائیں ہی کر سکتے ہیں، اور اگر وقت آیا تو ان کے لیے جان کا نذرانہ بھی پیش کریں گے۔ بہرحال اس وقت ایک ایسی کیفیت ہے کہ کوئی مسلمان ملک ان کی حمایت میں کھل کر سامنے نہیں آ رہا، تو ایسی صورتحال میں وہ بھی پکارتے ہوں گے کہ یا رسول اللہ، ایک بار اور طیبہ سے فلسطین میں آ، رستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔